اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و اطرتہ اجمعین صلاۃً و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بیر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آج جس موضوع کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور زہر بحث لا کر اس کی معرفت و حقیقت سے آپ کو مکمل طور پر آشنا کرنا چاہتا ہوں، یہ موضوع ہر شخص کے لیے جاننا اور اس کی معرفت رکھنا اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کے زندگی کے دیگر معاملات ہیں۔ گویا کہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، انسان کی روحانی اٹیچمنٹ کے ساتھ ہے، روحانی زندگی کے ساتھ ہے، روحانی معاملات کے ساتھ ہے۔ بظاہر تو یہ انسان کے روحانی معاملات کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات اپنا عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں انسان معاشی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، اقتصادی معاملات میں بھی، دنیا کے دیگر معاملات میں بھی، ذہنی لحاظ سے بھی، قلبی لحاظ سے بھی اتنا الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کھلونا بنا کر اپنی خواہشات کو کھلونا بنا کر اپنی فہم و فراست میں اتنا گم ہو جاتا ہے، وسوسوں کے اندر، خیالات کے اندر، شکوک و شبہات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر اتنا گر جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور بہت سے لوگوں کی داستانیں سنی کہ حالات اور وقت سے تنگ آ کر کسی نے دریا میں چھلنگ لگا دی، کسی نے گلے میں پھندا ڈال کے گھر کے میں کسی درخت کے ساتھ یا فین کے ساتھ لٹک گیا۔ اس کی ایک وجہ تقریباً 88% یا آپ 99% یہ لگائیں کہ وہ جادو ٹونا ہے، اور ہم لوگ اس کی معرفت سے اپنی کم علمی کی وجہ سے دور رہتے ہیں۔ کیوں کہ دنیا کے اندر بہت سے پیشہ ور لوگ گھوم رہے ہیں جو جادو ٹونا، دنگا فساد کے نام پر طرح طرح کے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ، لوگوں کے جذبات کے ساتھ، لوگوں کی دولت کے ساتھ، لوگوں کے اختیارات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کو اپنا مستقل کسٹمر بنا کر ان کو لوٹتے ہیں، ان کو نوچتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز پہ جب سوچا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کا میں ایک مستقل حل بتا دوں۔ جو سامعین ہیں، جو درگاہ عالیہ ڈاک بنگلہ شریف کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، وہ چاہے اس درگاہ کے ساتھ ہیں یا کسی بھی درگاہ کے ساتھ ہیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، یا اس سے بھی ہٹ کے انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو علم، حکمت اور رب کے پیغام کے ذریعے مطلع کر دوں کہ جب تمہارے اوپر کوئی ایسے معاملات آ جائیں تو تم بجائے خودکشی کی طرف جانے کے، پریشانی کی طرف جانے کے، مصیبتوں کی طرف جانے کے، اور اپنے آپ کو ایک کمزور، لاغر اور پریشان حال سمجھ کر اپنے بستر مرگ پر نہ پڑ جاؤ، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ پہلی چیز ہے کہ جادو ٹونا ہے کیا، اور جادو ٹونا کس طرح انسان کی باڈی کے اوپر، جسم کے اوپر، اس کی روح کے اوپر، اس کی سماعت کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر، اس کے قلب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جب تک ہم جانیں گے نہیں، اس وقت تک ہم اس پورے سسٹم سے، جو جادو ٹونے کا معاملات ہیں، اس سے لا علم رہیں گے، اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم اس کا انکار بھی کر دیں گے، اور جب انکار کر کے لا علم ہو جائیں گے، ہمیں اس چیز سے دور ہو جائیں گے، تو پھر لا مالا جو
یہ شیطانی عمل ہے، یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو کر اس مقام تک ہمیں لا کھڑا کرے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم وہ جو حرام کی راہیں ہیں ان حرام کی راہوں کی طرف خود بخود گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں، ایک ہے سورہ فلق اور ایک ہے سورہ ناس۔ ان دونوں کی آیات کی تعداد فلق اور ناس کی، فلق کی 5 اور سورہ ناس کی آیات کی تعداد 6 ہے، دونوں کی آیات کی تعداد 11 ہے۔ اور صوفیزم کے اندر، روحانیت کے اندر جادو ٹونے کے توڑ کے لیے 11 کا عدد بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی عام ہے جو استعمال کیا جاتا ہے جادو ٹونے کے توڑ کے لیے۔ اس سے قبل کہ جادو ٹونے کے توڑ کی طرف جاؤں، اس سے قبل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کہ بہت سے ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگ اپنے بالوں کو جب کنگھی کرتے ہیں تو جو بال جڑ سے نکلتے ہیں ہم ان کو اسی طرح پھینک دیتے ہیں، رستوں میں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بین وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں، کوڑا دان میں ڈال دیتے ہیں، اور وہی وہاں سے شیطان اٹھا کر اس زیادہ تر جو یہ عمل جادو ٹونے کا شیاطین کے تھرو ہوتا ہے، وہ شیطان اٹھا کر جو عدو مبین انسان کے کھلے دشمن ہیں انسان کے، وہ جادو ٹونے کے ذریعے انسانیت کو برباد کرنے کے لیے عمل کر ڈالتے ہیں۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ ہم اپنے ناخن کو، شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ بال کاٹو تو ایک کسی جگہ محفوظ کر لو، اس کے بعد کیا کرو کہ جب وہ گٹھے جمع ہو جائیں تو قبرستان میں کسی ایسی جگہ ان کو دفن کر دو۔ نیلز ہیں، ناخن ہیں، ان کو کاٹو تو بجائے رستوں میں، گلی محلے میں یا کسی اور جگہ پھینکنے کے، اس کو ایک جگہ محفوظ کرتے رہو اور ان کو بھی قبرستان میں یا کسی ایسی جگہ دفن کر دو، یہ بھی دفن کر دو۔ لیکن ہم ان چیزوں کی احتیاط کی طرف نہیں جاتے، بہت کم ایسی احتیاط ہم کریں۔ جب ایسے کام کرتے ہیں، اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ کسی بھی عورت کا ایک بال لیں، سر کا بال لیں، جو نکلا ہوا ہو جڑ سے، آپ اس کو کسی گندے نالے کے پانی میں ڈال دیں، تھوڑی دیر چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں گے کوئی یا سانپ بن کر، کیڑا بن کر یا کوئی بھی ایسی چیز بن کر آپ کو باقاعدہ موومنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، باقاعدہ۔ اور جو جڑ سے نکلا تھا، جو جڑ تھی اس کی، وہ باقاعدہ ایک منہ کی شکل اختیار کر لے گی، اور جو ہی آپ کسی سٹک کے ساتھ اس بال کو اوپر اٹھائیں گے وہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو جڑ سے نکلتا ہے بال، اس کے اوپر ہر قسم کا شیاطین جادو ٹونا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے بہت سے جو جادوگر ہیں، کالا علم کرنے والے ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیں جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی سر کے بال لے آؤ، ناخن لے آؤ، یا کوئی ایسی چیز لے آؤ، ہم آپ کو ہنڈی بنا کے دے دیں گے۔ ہنڈیوں کا تو بڑا رواج چل پڑا، ہنڈیاں بنا کے دیں گے، 30,000 40,000 کی ہنڈیاں بک رہی ہیں۔ کسی کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا جی ہاں جی، اپنے گھر میں سارا جو آپ نے گھر کا صفائی کر کے جو کوڑا ایک جگہ جمع کیا ہے وہ ڈال کے لے آؤ۔ کوئی کہے گا دال مونگ لے آؤ، ہری دال لے آؤ، وہ لا کے اس کے اوپر کیا، یہ لوگ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں۔ شریعت محمدی میں چاہے ادوار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہوں، چاہے اہل بیت کا دور ہو، چاہے محدثین کا دور ہو، مشائخ کا دور ہو، اولیاء اکرام کا دور ہو، وہ ہمیں ان فرسودہ بدعات سے دور نکالتا ہے کہ جادو ٹونا، کہ کوئی جادو ٹونا نکال رہا ہے، کوئی 500 لے رہا ہے، کوئی 1000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے، یہ جی فلانے بابا جی ہیں، فلانے حضرت صاحب ہیں، فلانے قاری صاحب ہیں، جادو نکالتے ہیں۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، 2 نمبری ہے۔ اس کا جادو سے، حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جہاں تک پورے اس قرآن کریم فرقان حمید کو آپ پڑھیں، الف لام میم سے لے کے والناس تک، قرآن ہماری تربیت کے لیے آیا، ہمارے لیے شفا بن کے آیا، ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا، ہمارے معرفت سکھانے کے لیے آیا۔ وہ اس کا ٹاپک، اس کا موضوع انسانیت ہے، انسانیت کی بھلائی ہے۔ کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی ایک عمل ایسا نہیں جہاں پہ لکھا ہو کہ آپ ہنڈی بنوائیں تو جادو ختم ہو جائے گا، آپ جا کے کسی قاری صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، کسی کے پاس جائیں تو اس سے آپ جادو ختم کروائیں، وہ آپ کو مختلف طریقوں سے جادو نکال کے دے دے گا۔ یہ سراسر 2 نمبری بے ایمانی، فراڈ، نصر بازی ہے۔ اس کا شریعت کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ لہٰذا خدا را اپنی جوان بچیوں کو، اپنے آپ کو ان وقت کے نصر بازوں سے اور وقت کے بے ایمانوں سے، فراڈیوں سے بچائیں، جو اس طرح کی حربے کر کے آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے کاروبار کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کی دولت کو کماتے ہیں، آپ کے ان کو کسٹمر گاہک بن جاتے ہیں، آپ کو ایک نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔
آپ جب نفسیاتی مریض بن کر بار بار ان کی دکانوں پہ جاتے ہیں اور بار بار لٹا کے واپس آتے ہیں. کوئی آپ کو یہ نصر باز کہے گا کہ میرا موکل جی کہ ایک من کی کڑائی کھاتا ہے، یہ بھی سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، نصر بازی ہے، سب نصر بازی ہے. میں ایک حلقہ ارادت سے تعلق رکھنے والا خانوادہ ہوں. 5ویں گدی سلسلہ چشتیہ قادریہ میں مجھے منتقل ہوئی ہے، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب سبحانی پرواز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہوں، طریقت میں بھی اور سلسلہ میں بھی، حسب نسب میں بھی. اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بجائے ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی عزتوں سے کھلائیں، اپنے کاروبار کے برباد کریں، اپنی دولت کو برباد کریں. میں ایک ایسا فارمولہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس کے عمل سے اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو آپ مکمل طور پہ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، جب وہ کنگھی کرے تو کنگھی میں جو بال ہوں، بجائے بالوں کو کسی کیاری میں یا کسی ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بجائے ایک شاپر رکھنا، شاپر میں ڈال لیں، کسی پیکٹ میں رکھ کے محفوظ کر لیں. جب وہ اکٹھے جمع ہو جائیں تو کسی جگہ دفن کر دیں. پہلی چیز. دوسری چیز، آپ جب اپنے نیل کاٹیں ان کو بھی کسی پاک جگہ پہ رکھ دیں. پھر خواتین جب وہ ان کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں تو وہ جو گندا کپڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی ناپاکی لگ جاتی ہے، مخصوص دن جو ہوتے ہیں، وہ جو اس کے اوپر جو بھی بدبو اس کی سونگ لے، شیاطین سونگ لے یا شیاطین اس کو چاٹ لے، تو وہ اس عورت کا دیوانہ ہو جاتا ہے. میں شریعت کی روح سے آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں تاکہ کل آپ کے لیے وہ معرفت بن کر آپ کو سمجھ آئیں، آپ اور اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی اور پرفیکٹ زندگی آپ گزار سکیں. اس اپنے آپ کو، خواتین خاص کر کے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں جو اس پروسیس سے گزرتی ہیں، تو وہ جو گندا کپڑا ہو اس گندے کپڑے کو فری فور دھو ڈالیں یا اس کو دفن کر ڈالیں، تاکہ کسی بھی شیطان کو، کوئی شیطان بھی اس کی سمیل، اس کی بدبو نہ دیکھ سکے اور نہ اس کی بدبو کو سونگھ سکے. ایک چیز، اس چیز کی احتیاط کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمارے لیے 2 صورتیں نازل کی ہیں، ایک سورہ فلق ہے اور ایک سورہ ناس. ان کو اگر کوئی ایسے معاملات میں آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ آپ کو خوابیں آ رہی ہیں، کہ آپ دیکھ رہے ہیں سانپ دیکھ رہے ہیں، بھینسیں دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ کتے دیکھ رہے ہیں جو آپ کے اوپر حملہ آول ہو رہے ہیں اور آپ کو نوچ رہے ہیں، تو ایسی چیزوں پہ آپ فی الفور سمجھ لیں کہ کسی شیطانی عمل کی وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر بہت سے معاملات اثر انداز ہو گئے، کوئی جادو ٹونے کی صورت میں یا شیاطین کی صورت میں. تو اس صورت میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص دل جمی کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی اس کے اوپر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا. سورہ فلق اور سورہ ناس کو 11 مرتبہ پڑھیں، صبح بھی اور شام بھی، پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں، اپنے اہل خانہ کو بھی پلائیں. اول بھی 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، آخر بھی 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. جب یہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، توسل سے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے، فیوز و برکات سے آپ جادو ٹونے سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے. اور یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں عاملوں کی جو آپ کو لوٹ رہے ہیں، ان کی دکانوں سے بھی آپ ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں گے. نہ آپ کو کڑائی دے کے زرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو وہاں پہ عاملوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی. آج تک جتنے بھی اولیاء صالحین گزرے ہیں، چاہے وہ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، داتا علی اجویری ہیں رضی اللہ تعالیٰ، چشتی معین الدین چشتی اجمیری ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور دیگر بھی اولیاء صالحین گزرے. اور میرے دادا جان جو محدث بھی تھے، پیر خلیل الرحمن الگیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی علیہ رحمہ جو وقت کے غوث تھے، کہ ہزاروں لوگ ان کی درگاہ پہ آ کر فیض یاب ہوئے اور ان سے، ان کی زندگی میں ان سے مل کر انہوں نے فیض پایا. نہ کسی نے جادو نکالا، نہ کسی نے ہنڈیاں بنائی. میں گارنٹی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور میں مکمل ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اولیاء صالح کوئی ایک بتا دو کسی نے جادو نکالا ہو، یا کوئی ایک مجھے محدث بتا دو جس نے جادو نکالنے کا طریقہ بتایا ہو کہ اس طرح لوگوں کو آپ لوٹو. نہیں، وہ تو اللہ کی کلام کے ساتھ جوڑنے والے لوگ تھے، لوگوں کو اہل اللہ بنانے والے تھے، لوگوں کو تقویٰ دینے والے تھے، لوگوں کو معرفت کی تعلیم دینے والے تھے، لوگوں کو تزکیہ نفس کرواتے تھے، ذکر کرواتے تھے، کہیں ذکر ختم خواجگان پڑھاتے تھے، کہیں ختم الانبیاء پڑھواتے تھے. ان میں کیا تھا خواجہ ختم خواجگان کے اندر کہ کثرت کے ساتھ کلمے کی تسبیح ہوتی تھی. ختم الانبیاء میں کیا تھا؟ 1.25 لاکھ کلمے کی تسبیح ہوتی تھی، جس سے کرنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے.
تو اللہ رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے جادو، ٹونے، عصیب اور دیگر زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور رب تعالیٰ محبوب سبحانی پرواز الی مکانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکا سچا ہمیں غلام بنائے، اور اہل بیت کی محبت اور اطرت رسول سے تعلق اور نسبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔